بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے سبق نمبر 2 کتبہ کی بلند خوانی کی تھی اور اس کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں اسی سبق کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ غلام عباس اردو کے نامور افسانہ نگاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ امرتسر کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کرنے کے بعد 15 سال کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا۔ بچوں کے لیے کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ رسائل میں بطور معاون مدیر اپنے فرائض انجام دیے۔ محکمہ تعلقات عامہ اور ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ آپ ترکی ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ کی باوقار اور کامیاب تخلیقی زندگی اور ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔ پریم چند کے بعد آپ کو افسانہ نگاری میں عروج اور شہرت حاصل ہے۔ آنندی آپ کا شاہکار ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ آپ نے نہایت کمال سے عام افراد اور ان کے مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ وہ عام سے موضوع پر اس خوبصورتی سے قلم اٹھاتے ہیں کہ تمام سماج ان کے افسانے کا کردار اور موضوع محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے جب افسانہ نگاری کا آغاز کیا، مغربی تعلیم اور تہذیب اپنا رنگ جما رہی تھی اور لوگ کشمکش کا شکار تھے کہ مشرقی روایات کو تھامے رکھیں یا نئی تہذیب کا دامن تھام لیں۔ آپ نے اس کیفیت کو خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور پر اثر ہے۔ آپ کے افسانوں میں نفسیاتی تجزیہ موجود ہے۔ زبان کی صحت و صفائی کا افسانوں میں التزام ہے۔ آپ کے اسلوب نے معمولی موضوعات کو غیر معمولی بنا دیا۔ آپ کا قلم جذبات کی بجائے تعقل پسندی کا قائل رہا۔ آپ نے زندگی کے تلخ حقائق کو حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کردار ہماری زندگی کے جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں۔ آپ کے افسانوں میں آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، دھنک اور گوندنی والا تکیہ زیادہ مشہور ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اس افسانے میں غلام عباس ایک کلرک کی آپ بیتی بیان کرتے ہیں جو ایک سرکاری محکمے میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کہانی کا مرکزی کردار چپکے سے برآمد ہو کر اپنی شناخت مکمل کرتا ہے۔ اس سیلاب سے ایک چھینٹ کی صورت الگ ہونے والا کردار درجہ دوم کا کلرک شریف حسین، وہ ایک تانگے میں سواری کی گنجائش دیکھ کر لپک کر اس میں سوار ہوتا ہے۔ شہر کی جامع مسجد کے اطراف میں لگا کہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کا بازار اس کی منزل ہے۔ اسے وہاں سے کچھ خریدنا نہیں ہے۔ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی ہے۔ 5 کا نوٹ اور کچھ آنے اس کی جیب میں بچے ہوئے اور وقت گزاری کے لیے یہیں اسے بازار میں لے آئے ہیں۔ شریف حسین حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گھنٹے بیچنے والے سیانوں اور فوٹوگرافروں کے جمگھٹوں کے پاس 1-2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ پڑے تھے۔
ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر درجہ دوم کے کلر کی نظر پڑتی ہے اور اس کی زندگی میں اول درجے کے خواب داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں جو اسے پچھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ نفاست سے تراشے ہوئے اس مرمر کے ٹکڑے کی قیمت محض 3 روپے ہے۔ قیمت مناسب تھی کہ اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے تھے، مگر وہ رکھ کر چل دیا کہ اس کی ضرورت کی چیز نہ تھی۔ شریف حسین نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، ہم 1 روپیہ دیں گے۔ جواب آیا، ثوابی نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ گاہک نکل جاتا دکاندار نے کہا، لے جائیے۔ تو یوں شریف حسین ایسا پتھر لے کر گھر آ گیا جس کی اسے ضرورت نہ تھی، مگر اب اس کی زندگی میں سنگ مرمر کا وہ پتھر اول درجے کا خواب بن کر داخل ہو گیا تھا۔ سنگ مرمر پر شریف حسین نے اپنا نام کندہ کروایا اور رات کھلے آسمان تلے لیٹ کر ایسے ذاتی مکان کے خواب دیکھے جس کے صدر دروازے پر یہی نام والا کتبہ نصب ہونا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر پر یہ کتبہ لگا، لب لباب یعنی اس کا نچوڑ۔ اس افسانے میں غلام عباس نے بنیادی طور پر معاشی عدم مساوات کو موضوع بنایا ہے کہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی خواہش کو بھی بوجہ ناقص نظام پورا نہیں کر پاتا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتا ہے، مگر پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے والا سنگ مرمر کا ٹکڑا کہ جس پر اس کا نام جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے، یاس بن کر یعنی امید بن کر، حسرت بن کر اس کی موت کے بعد اسی کی قبر پر نصب ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا چاہیے اور اونچے خیالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شریف حسین جو کہ ایک معمولی کلرک تھا اور اس نے ترقی کرنے کے لیے شروع میں محنت کی لیکن پھر چھوڑ دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کلر سے ہی ریٹائر ہو کر باقی کی زندگی گزار کر مر گیا۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ، اس کا مرکزی خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنے اندر بے شمار خواہشات رکھتا ہے۔ دراصل خواہشات انسان خود پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک انسان فنا نہیں ہو جاتا۔ خواہشات انسان کے اندر موجود رہتی ہیں، ایک موج کی طرح پیدا ہوتی نہ روکنے والی۔ انسان بہت سی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ترقی کرنے کی تمنا دل میں رہ جاتی ہے۔ جس طرح شریف حسین محنت و دیانتداری سے کئی سالوں تک کام کرنے کے باوجود درجہ دوم کلرک سے آگے ترقی نہ کر سکا اور نہ ہی اپنا ذاتی مکان بنا سکا، اس نے اس امید پر اپنے نام کا کتبہ بنوایا کہ اسے اپنے نئے مکان پر لگائے گا۔ اس کی حسرت ادھوری رہ گئی۔ مصنف کے بقول کتبہ کو نامکمل خواہش کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں سوال ہے، درج ذیل نثر پارے کو فہم کے ساتھ یعنی سمجھ کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ پورا پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی سے متعلق سوالات آئیں گے۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں گئی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہترے علاج معالجے کروائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے
لگی بیٹھی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف کے متعلق آگے سوالات آ رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شریف حسین کو کتنے برس کی عمر میں پینشن مل گئی؟ اس کا جواب ہے 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ دوسرا سوال ہے، پینشن ملتے وقت شریف حسین کے تینوں بیٹے کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے شریف حسین کا ایک بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، شریف حسین کوئی کاروبار شروع کیوں نہ کر سکا؟ اس کا جواب ہے شریف حسین نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ اسے کر نہیں پاتا تھا۔ اس نے بیوپار کا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن مندے کے ڈر سے اسے بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد سوال ہے، آخری عمر میں شریف حسین کے چارپائی پر پڑے رہنے کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آخری عمر میں شریف حسین کو جلدی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور وہ زیادہ تر چارپائی پر پڑا رہتا اور جاڑے کی رات اٹھنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین کو نمونیا کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ اس کے بعد سوال ہے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، اس جملے کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس جملے میں اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں کا مفہوم یہ ہے کہ جب شریف حسین بیمار پڑ گیا اور بستر سے لگ گیا تب اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی خوب خدمت کی، ہر وقت اس سے منسلک رہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، کتنے دن بیمار رہنے کے بعد شریف حسین مر گیا؟ اس کا جواب ہے شریف حسین کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ سوال نمبر 1 کہ غلام عباس کا تعلق کس صدی سے ہے؟ آپشن الف 18ویں، آپشن بے 19ویں، آپشن جیم 20ویں، آپشن دال 21ویں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 19ویں۔ اس کے بعد سوال ہے، غلام عباس کس ادب سے زیادہ متاثر تھے؟ اس کا جواب ہے آپشن الف انگریزی، آپشن بے عربی، آپشن جیم فارسی، آپشن دال ترکی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال ترکی۔ اس کے بعد سوال ہے، قواعد کے اعتبار سے کہ کون سا حرف ہے؟ آپشن الف شرط، آپشن بے جار، آپشن جیم بیان، آپشن دال تمنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم بیان۔ اس کے بعد سوال ہے، ایسے حروف کو کیا کہیں گے جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں؟ آپشن الف حروف استفہام، آپشن بے حروف اضافت، آپشن جیم حروف عطف، آپشن دال حروف بیان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم حروف عطف۔ اس کے بعد سوال ہے، صنف نثر مضمون کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ آپشن الف 1، آپشن بے 2، آپشن جیم 3، آپشن دال 4۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم 3۔ اس کے بعد سوال ہے، غلام عباس کے اسلوب کی نمایاں خوبی کیا ہے؟ آپشن الف جانبداری، آپشن بے حقیقت پسندی، آپشن جیم حروف عطف، آپشن دال جذبات نگاری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے حقیقت پسندی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔